ایک دوسری حدیث روایت کرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لا الہ الا اللہ والوں، لا الہ الا اللہ والوں کو نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ حشر میں وحشت ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبر میں سے اٹھ رہے ہیں اور اپنے سروں سے مٹی کو جھٹک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو ختم کر دیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والوں کو نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ حشر میں وحشت ہوگی، اور وہ قبر سے اٹھ کر اپنے سروں سے مٹی کو جھٹک کر کہیں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو ختم کر دیا. وہ لوگ کون ہیں جو اس کلمے کو تصدیق کر چکے ہوں گے، اس کلمے پر ایمان لائیں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور جو اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتے ہیں اور اس کلمے پر ایمان نہیں لاتے، حشر کے میدان میں جب گناہگار پر عذاب ہوتے رہے گا نا، تو وہ خبر جب کھلے گی تو وہ بھاگیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے پر ایمان لیں تاکہ ہم قبر کے 3 سوالوں میں کامیاب ہو سکیں اور اپنے اس دل کو پاک کر سکیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص آئے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ شخص بہت بہادر تھے، ان کے بہادری کے چرچے تھے، بہت طاقتور تھے وہ. تو صحابہ اکرام جب اس شخص کو دیکھے بہت خوش ہو گئے کہ صحابہ اکرام دیکھے کہ وہ شخص جو تھے ہماری طرف آ رہے ہیں. اور وہ شخص آ کر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میری ڈیمانڈ یہ ہے جو مال غنیمت ملے گی اس میں سے تھوڑا حصہ مجھے دے دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو تم ایمان لاتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں گواہی نہیں دوں گا، میں ایمان نہیں لاؤں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ہرگز مشرک سے مدد نہیں لوں گا. تو دیکھیے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف ہم سے ناراض رہیں گے. اس کلمے پر ایمان لانا ہی ضروری ہے. پھر وہ شخص خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا. اور پھر دوسری منزل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور پھر وہ شخص دوبارہ آئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس شخص نے پھر کہا نہیں، میں ایمان نہیں لاؤں گا. پھر آپ نے فرمایا میں ہرگز کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا. تو دیکھیے 2 بار وہ شخص آیا اور چلا بھی گیا. جنگ بدر میں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی. پھر وہ شخص تیسری بار بھی آیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری منزل پر تشریف فرمائے پھر وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. پھر آپ نے کہا کیا تم ایمان لاتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ وہ شخص کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم میں شامل ہو جائے. تو دیکھیے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہمارے عمل قبول نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عمل کا وزن ہے نا وہ ایمان سے ہے. ایمان کے ساتھ ہی عمل ہوگا. ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے.
اور ایمان کے بغیر جو کوئی عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو ایمان لانے کی صرف شرط یہ ہے اور ذریعہ صرف یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہمارا دل پاک نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان حاصل نہیں کر پائیں گے ہم. اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس کلمے پر ان کی کیفیت مولانا بتا رہے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو گدھا ہوتا ہے نا، بیل ہوتا ہے، اسے شکر میں کوئی فائدہ نہیں آتا دنیا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا آ گئی ہے، وہ ناپاک ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ نا دنیا کی طرف سے سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا دل ناپاک ہو گیا ہوتا ہے. اور جو اس کلمے پر ایمان لاتے ہیں نا ان کی کیفیت دیکھیں، جو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے نا اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ہر نظر دل سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رکھے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے نعمتیں ملتی ہیں نا دل سے نظر وہی ہوتی ہے اور یہ حاصل کلمے کو سمجھنے سے ہوگا اور کلمے کو سمجھنے سے دل پاک ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو بولنا یہ ہے کہ جو اس کلمے پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کلمے کو دل سے نہیں اتارتے ہیں نا، جو اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتے ہیں نا، وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر نا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہوتی ہے وہ نعمتوں کو مخلوق کی طرف سے سمجھ کر اس کا شکر گزار کرتے ہیں. اور جو اس کلمے پر ایمان لاتے ہیں، اس کلمے کی تصدیق کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں. تو اس کو نا اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور جو ہر نعمت اسے ملتی ہے نا وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے، اس نعمت کی وہ شکر گزاری کرتا ہے اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کو دل کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کلمے پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ تبھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو دل کی نظر سے تبھی دیکھیں گے جب ہم اس کلمے پر ایمان لائیں گے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مثال فرماتے ہیں، جو سیپی ہوتی ہے نا اس میں موتی ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہر سیپی میں موتی نہیں ہوتا، اس میں کیڑے بھی ہوتے ہیں. تو اسی مثال سے آپ فرماتے ہیں انسان کے دل میں ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کلمے کو دل سے تصدیق ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتا ہے. مولانا فرما رہے کہ ہر سیپی میں موتی نہیں ہوتا، ہر انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. بس کچھ انسان کے دلوں میں ہوتا ہے، بس اسی بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرتا ہے جو اس کلمے پر ایمان لاتا ہے. قرآن کی مثال فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ پھول کا رس کوئی پیتا ہے یا تو کوئی کھاتا ہے. مطلب وہ جو پھول ہوتا ہے کسی کے لیے کڑوا ہوتا ہے، جو رس پیتے ہیں ان کے لیے کڑوا ہوتا ہے، اور جو کھاتے ہیں ان کے لیے زہر ہوتا ہے، وہ زہر ان کو ہلاک بھی کر لیتا ہے. مگر شہد کی مکھی کے لیے ہر پھول پہ جو شہد کی مکھی بیٹھتی ہے نا، جس پھول پر بھی بیٹھتی ہے وہ شہد لیتی ہے. دعا فرماتے ہیں جس دل میں پاکی ہوتی ہے نا وہی دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ قرآن سے شفا لیتا ہے، وہ قرآن سے ہدایت لیتا ہے اور قرآن سے رہنمائی لیتا ہے. اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے یہ قرآن اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے جو جیسے شہد کی مکھی
ہر پھول پہ بیٹھ کے شہد بناتی ہے، مطلب اس کے لیے ہر پھول شہد دیتا ہے. ویسے ہی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، مولانا فرما رہے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا وہ قرآن سے ہدایت لیتا ہے، قرآن سے شفا پاتا ہے. اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے نا اس کو ناپاک بتائے ہیں، وہ قرآن اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے. تو ہمیں جڑنا ہے اولیاء اللہ سے، اپنے اندر ایمان لانا ہے، اپنے دل میں اس ایمان کو اتارنا ہے، اس کلمے کی تصدیق کرنا ہے. تو ہمیں اولیاء اللہ سے جڑنا ہے، وہی ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، نفس کی پاکی کیا ہوتی ہے، نفس کی ناپاکی کیا ہوتی ہے، دل کی پاکی کیا ہوتی ہے، سب چیزیں اولیاء اللہ ہی ہمیں بتاتے ہیں. تو دیکھیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں نفس کی پاکی کیا ہے. نفس کی پاکی یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا یہی نفس کی پاکی ہے. اور جو آگے بتا رہے ہیں کہ جو دنیا کی طرف، خواہشات کی طرف، حسد کی طرف، اپنے تعریف کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، جو نفس مطمئن ہوتا ہے، اس کی دلیل ہے کہ وہ نفس ناپاک ہے. تو دیکھیے جو دنیا کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف، حسد کی طرف متوجہ رہتا ہے نا، اسے اس کی دلیل کیا بتا رہے کہ وہ نفس ناپاک ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے کلمے کی تصدیق ہی نہیں کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ چننا ہے، شیطان کا یا اللہ تعالیٰ کا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کلمے، ہمارا اس دل کو کلمے کے علم سے پاک رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس میں صرف دو چیزیں ہی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان آ سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان آ سکتی ہے. اگر ہم یہ دو چیزیں نہیں لائے ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر، تو صرف ہمارے اندر کفر ہو سکتا ہے، یا تو شرک یا تو نفاق ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے پاک ہونے کے لیے اس کلمے کی تصدیق کرنا ہے، پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عالم منافق امت کے بارے میں مجھے ڈر ہے. آپ فرماتے ہیں عالم منافق اس امت کو نقصان پہنچائے گا. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم منافق اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی تشریح کرتے ہیں. آپ کی نظروں میں عالم منافق کون ہے؟ تو دیکھیے آپ فرماتے ہیں یہ عالم منافق اس امت کو نقصان پہنچائیں گے. کہتے ہیں زبان کے عالم، دل کے جاہل، ایسے عالم امت کو نقصان پہنچائیں گے. تو دیکھیے عالم منافق بتائے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ اس کی زبان پہ تو علم ہوتا ہے، مطلب وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا دل سے تصدیق نہیں ہوتی ہے، وہ دل کا جاہل ہی ہوتا ہے. اور ایسے عالم امت کو نقصان پہنچائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے بھی اس کلمے کو پڑھے اور دل سے تصدیق کرے. اس کلمے کو دل سے تصدیق کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. حاصل کرنے کے بعد ہمیں پریکٹس کرنا ہوگا کہ ہم اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے ہم کو. دیکھیں مولانا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں علم جو ہے نا عمل کی دعوت دیتا ہے. اگر دعوت قبول نہ کرے تو وہ چلے جاتا ہے. علم کیا کرتا ہے؟ عمل کی دعوت کرتا ہے. علم سے ہی عمل ہوگا. اور یہ جو علم ہے نا کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح پریکٹس کریں، مراقبہ کرنا ہے، دل میں اتارنا ہے اور یہ بات لوگوں کو بتانا بھی ہے. وہ لوگوں کو اس لیے بتانا ہے تاکہ ہم اس بات کو ہمارے اندر اتارنے کے لیے اس بات کو لوگوں کو بتانے ہیں. اور جب ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے نا تب ہم عمل کرنے لگتے ہیں.
ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے. اگر ہم کرتے ہیں شریک تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرتے. دیکھیے سورہ نساء آیت 48-49. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کے شریک بنایا جائے. تو دیکھیے اگر ہم کسی کو شریک بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. قرآن میں فرما رہے اور آگے فرماتے ہیں اور ہاں اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا. اگر ہم کوئی اور گناہ کرتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک کریں گے تو کبھی معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اور جس نے اللہ کے شریک بنایا تو وہ اللہ پر بہتان بن کر بڑے جرم کا مرتکب ہوگا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بنایا ہے شریک اللہ تعالیٰ کے سوا تو وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتاتے ہیں؟ اپنے آپ مقدس بننے سے کیا فائدہ، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو مقدس بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھے کہ جو اپنے آپ کو مقدس بتاتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو مقدس بتانے سے کیا فائدہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو مقدس عطا فرما دیتے ہیں اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، نہیں ہونے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہر چیز سے پاک ہے. وہی ساری کائنات کا مالک ہے، رحمان و رحیم ہے. اگر ہم اس کلمے کی تصدیق کر لیں نا دل سے، اگر اس کلمے کو ہم دل میں اتار لیں نا تو ہماری کیفیت الگ ہی ہو جائے گی. اور جو صرف اب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور جو زبان کے عالم تو ہوں گے اور دل کے جاہل ہی رہیں گے. صرف زبان سے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں دل سے تصدیق بھی کرنا ہے. خالی زبان سے پڑھ کر دل کے جاہل نہیں رہنا ہے. سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 28. اے ایمان والو بلا شبہ مشرک ناپاک ہے. تو دیکھیے مشرک جو ہوتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک کرتے وہ ناپاک بتائے گئے قرآن میں. آگے بتاتے ہیں بس اس سال کے بعد وہ حرمت والے مسجد میں خانہ کعبہ میں کے پاس آنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ نہ ان کو اپنے گھر کے پاس آنے کا موقع بھی نہیں دیتے، اپنے گھر کے پاس آنے نہیں دیتے. اور اگر تم ان کی آمد کی رفت بند ہو جانے سے مفلسی کا خوف ہوتے ہو، مطلب کہ خوف رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اللہ چاہے گا تو ان قریب تم کو اپنے فضل سے مالدار کرے گا. بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو دیکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک بنائیں گے کہ مخلوق کو حاجت روا بنائیں گے تو نقصان میں رہیں گے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر اس کلمے کی تصدیق کر لے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ ان قریب اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار بنائے گا، کیونکہ وہی سب کچھ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اس کلمے کی تصدیق نہیں کر مخلوق کو حاجت روا بنائیں گے تو ہم دنیا آخرت میں دونوں میں ناکامیاب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت عذاب نازل کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کی تصدیق کریں، اس کلمے پر ایمان لائیں، اپنے اس دل کو پاک کریں، اس کلمے کا علم حاصل کر کے پریکٹس کریں، ہم مراقبہ کریں.
اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے تاکہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. اور یہ کلمہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کو لانے کا ذریعہ ہے. بس اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. ذکر ہمیشہ کرتے رہیے، ہر حال میں کرتے رہیے. اپنے ایمان کی ہر روز تجدید کرتے رہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.